آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام مقدس کو کھولیے گا۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا ہمارے خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا ہمارے خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 24واں باب اور اس کی 51ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا ہمارے خدا یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 24واں باب ہم اسے 46ویں آیت سے 52ویں آیت تک تلاوت کریں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب 46ویں آیت سے 52ویں آیت تک خداوند کے کلام اس میں یوں مرقوم ہے، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ اور دیکھو، جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ پھر وہ انہیں بیتنیا کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی، اور جب انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے، اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ خداوند کے کلام مقدس کی تلاوت ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ 21 مئی کو عید صعود یعنی مسیح یسوع کا آسمان پر اٹھایا جانا کی عید منائی گئی، اور آج ہم جب چرچ میں جمع ہیں سنڈے سروس کے لیے تو ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے، مسیح یسوع کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ اور 51ویں آیت جیسا کہ میں نے پہلے بتائی، یہاں پر لکھا ہے، جب انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ تو جب ہمارا کوئی فرد ہم سے الگ ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ مجھے یاد ہے پچھلے سال ہم نے اپنے بھائی شفقت کو جب دبئی ایئرپورٹ پر چھوڑا تو ہم بڑے دکھی تھے، اور ہمارا جی چاہتا تھا کہ وہ نہ جائے، اور امی تو بڑے آنسو بہا رہی تھی اور اسے کترا کر دیکھ بھی رہی تھی کہ میں اسے زیادہ دیکھوں گی تو میں رو پڑوں گی، اور اسی طرح سے ہم بھی دکھی تھے۔ حالانکہ اس نے واپس آنا تھا، اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے گیا ہے، وزٹ ویزے کے لیے گیا ہے، اس نے واپس آنا ہے، لیکن ہم دکھی تھے۔ اور بے شک کوئی بھی اپنے کسی عزیز کو جب رخصت کرتا ہے تو اسے دکھ ہوتا ہے کہ وہ میرے سے اب جدا ہو کے جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، تو وہ جب گئے تو ہمیں تھوڑا سا ہوا کہ وہ اتنی رونق تھی، اتنا اچھا لگ رہا تھا، بڑے بھائی ہمارے ساتھ 2-3 دن رہ کر گئے ہیں، اس کے بعد وہ واپس گھر چلے گئے۔ تو جب میں انہیں چھوڑنے جا رہا تھا میں کہ اتنا اچھا لگ رہا تھا، آپ آئے تھے، روزانہ ہم بیٹھتے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے، اور خدا کا کلام بھی ڈسکس کرتے تھے، اور دیگر معاملات پر بھی ڈسکشن ہوتی تھی۔ تو جب میں یہ حوالہ پڑھ رہا تھا تو 51ویں آیت کے فوراً بعد جب 52ویں آیت پر آتے تو لکھا ہے، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئی۔ میں جو بڑی حیرت ہوئی کہ یسوع مسیح اوپر آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اور یہ 52ویں آیت بیان کرتے ہیں کہ وہ
خوشی کرتے ہوئے رجائز، وہ خوشی منا رہے تھے کہ یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور وہ خوشی مناتے ہوئے یروشلم میں لوٹ آئے۔ کیوں وہ خوش ہوئے؟ کیا ایکسائٹمنٹ کی وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ کیوں وہ خوش تھے؟ آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام کو دیکھیے گا۔ اعمال کی کتاب عہد جدید میں سے، اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب، خداوند کے معتبر اور لا تبدیل کا مقدس میں سے اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ تو یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو جی اٹھنے کے بعد وہ ان کو نظر آتا رہا۔ کتنے دن تک 40 دن تک وہ ان کو نظر آتا رہا، اور اس کے نظر آنے اور لوگوں کے پر ظاہر ہونے کا سبب کیا تھا؟ 2 بڑے سبب تھے۔ پہلا سبب تاکہ وہ ثابت کرے He is resurrected, He is rise, He is not no more in grave. وہ قبر میں اب نہیں، اس کی قبر خالی ہے، وہ جی اٹھا ہے، وہ زندہ ہو چکا ہے، اور وہ لوگوں پر ظاہر کرتا رہا اپنے آپ کو۔ اور جب ہم کرنتھیوں کا خط پڑھتے ہیں تو کرنتھیوں کا خط بھی اس حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ جب خداوند کا بندہ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط لکھتا ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 4 آیت سے 8ویں آیت تک، یہاں پر لکھا ہے، اور دفن ہوا اور 3 دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زائد بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے، پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا۔ تو مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس لیے نظر آتے رہے تاکہ وہ ثابت کریں کہ وہ جی اٹھے ہیں۔ بہت سارے لوگ مسیح یسوع کے جی اٹھنے پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے نہیں جی اٹھا۔ وہ کہتے ہیں کہ شاگرد کیونکہ یسوع مسیح کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے، ان کی جذباتی وابستگی بہت زیادہ مسیح یسوع کے ساتھ تھی، تو ایسے ہی جب ہمارے عزیز جن کے ساتھ ہماری بہت زیادہ وابستگی ہوتی ہے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ ابھی ادھر میرے ساتھ بیٹھا تھا، وہ میرے ساتھ بات کر رہا تھا، اس نے مجھے بلایا، اس نے میرے ساتھ بات کی، وہ بھی مجھے نظر آیا۔ تو ایسے ہی شاگردوں کو بھی وہ نظر آیا، اور اس کے وہ کہتے ہیں ہلوسینیشن ہونا۔ تو وہ کہتے تھے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا، بلکہ شاگردوں کو ہلوسینیشن ہوا تھا کہ یسوع جی اٹھا ہے اور ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور ان پر ظاہر ہوا تھا۔ اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، یسوع مسیح کی روح تھی جو انہوں نے دیکھی تھی، اور وہ ان کے درمیان موجود جب وہ بالا خانہ میں بند تھے اور مسیح نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، تو انہوں نے خود ہی شاگردوں نے بھی یہی محسوس کیا اور یہی کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہم کسی روح کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کہا مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے ہڈی اور گوشت نہیں ہوتے۔ اور یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے، تو انہوں نے اسے مچھلی کا قطرہ دیا اور انہوں نے اسے کھایا۔ تو روح کچھ کھا بھی نہیں سکتی، ٹچ نہیں کر سکتی، چھو نہیں سکتی، کیونکہ وہ فزیکل فارم میں نہیں، لیکن یسوع مسیح فزیکل فارم میں، جسمانی بدن میں سچ مچ جی اٹھے، اس لیے انہوں نے اسے چھو کر دیکھا۔ توما رسول جو مسیح یسوع کا شاگرد، جسے شکی مزاج بھی کہا جاتا ہے، فی الحقیقت اس نے مسیح یسوع کو کہا کہ میں تب تک اس کا یقین نہیں کروں گا جب تک میں اس کے ہاتھوں کے سوراخوں میں انگلیاں نہ ڈالوں، اس کی پستی میں انگلی نہ ڈالوں جہاں پر چھید ہے، تب تک میں یقین نہ کروں گا۔ اور مسیح یسوع نے کہا مبارک ہے وہ جو سن کر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خداوند
بہت اچھا کرتا ہے اپنے کلام مقدس کی سچائیوں کو اس طرح سے ہم پر واضح کرتا اور اپنے بندوں کو اس طرح سے استعمال کرتا تاکہ آنے والے دور میں جو لوگ اس بات کے لیے اعتراض کرتے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے کہ اس دور میں بھی تمہوں نے ایسا ہی کہا تھا، اور مسیح نے کہا کہ تم مجھے چھو کر دیکھ لے، اور اس نے چھو کر دیکھا تو سچ مچ یسوع مسیح تھا، اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اس نے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا، کہ واقعی تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو اپنی باتوں کا سچا ہے، تو نے کہا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، مصلوب ہو، مر جائے، دفن ہو، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، تو جی اٹھا ہے، اور وہ مسیح یسوع کو اس لیے خداوند اور خدا کہہ کر پکارتا ہے۔ تو یسوع مسیح کا پہلا جو مقصد تھا نظر آنے کا وہ یہ تھا کہ وہ ثابت کرے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ دوسرا مقصد جو مسیح یسوع کا نظر آنے کا تھا وہ یہ کہ انہیں خدا کی بادشاہی کی تعلیم دے، ان کو ایک نئے سیگمنٹ کی تعلیم دے، ان کے لیے تیار کرے۔ بے شک مسیح یسوع کا زندگی کا ایک حصہ اپنی موت سے پہلے کا ہے، جو اس نے زمینی زندگی پر خدمت کی، اپنے شاگردوں کے ساتھ ساتھ رہا اور ان کو خدا کے کلام کی باتوں کی تعلیم دیتا رہا، ان کا چناؤ کیا، ان کو خداوند کی بادشاہی کے لیے تیار کیا کہ وہ جائیں اور جا کر اس خوشخبری کی منادی کریں، اور مسیح یسوع نے ان کے ساتھ رہ کر معجزات کیے، بڑے بڑے کام کیے۔ لیکن اب مسیح یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ایک دوسرا سیگمنٹ شروع ہوا ہے ان کی تعلیم کا، ایک دوسرا سیگمنٹ شروع ہوا ہے ان کے ایمان کی مضبوطی کا، ایک دوسرا دور شروع ہوا ہے مسیح یسوع کے ساتھ ان کی یگانگت کا، اسے جاننے کا، اور مسیح یسوع اس نئے دور یعنی اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ان کو خدا کی بادشاہی کی تعلیم دینے لگے، اس کے متعلق باتیں بیان کرنے لگے اور وہ انہیں سکھاتے رہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع جب انہیں سکھاتے ہیں وہ مسیح یسوع کی باتوں کو سنتے ہیں اور وہ جوش سے بھر جاتے ہیں، جیسا کہ ہم لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب میں دیکھتے ہیں۔ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو وہ شاگردوں پر ظاہر ہوئے جو اماوس کے راستے پر جا رہے تھے، تو یسوع مسیح نے جب ان پر کلام کے بھیدوں کو کھولا تو ان کے دل جوش سے بھر گئے تھے، اور انہوں نے جا کے گواہی دی کہ جاؤ، وہ ہم پر خدا کے کلام کی باتوں کو کھول رہا تھا تو ہمارے دل کیسے جوش کے ساتھ بھر گئے تھے۔ اور پھر مسیح نے اپنے شاگردوں پر بھی خدا کے کلام کی باتوں کو یاد کیا، اور جب ہم لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے موسیٰ کی توریت اور زبور اور نبیوں کے صحیفے میں جتنی بھی باتیں ان کے دکھوں سے متعلق، ان کے مرنے سے متعلق، ان کے جی اٹھنے سے متعلق ساری پیشن گوئیاں تفصیل کے ساتھ ان کو سمجھا دی، اور انہیں خدا کے باتوں کی بھید سمجھ آئے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا نے ان کے دل کو اور ذہن کو کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھ سکے۔ تو جی اٹھا مسیح زندگیوں کو تبدیل کرتا، وہ کلام کی سمجھ واضح کرتا، وہ گہرے بھیدوں کو ہم پر عیاں کرتا اور ذہن اور دل کو کھولتا ہے تاکہ شاگرد سمجھ سکیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ان دو بڑے مقاصد پر کام کیا، اور مسیح یسوع نے ان کو کہا کہ جب تک تم کو عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ وہ یروشلم میں ٹھہرے نہیں تب تک جب تک انہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے۔ اور وہ قوت کا لباس کیا ہے؟ روح القدس، جس کے بارے میں خداوند نے کہا تھا میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجوں گا اور وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ مسیح خداوند نے کہا میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا ہمارے خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا ہمارے خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 14واں باب اور اس کی 16ویں آیت یہاں پر لکھا ہے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع ان کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں روح حق کا، اور اسی لیے مسیح یسوع نے کہتا ہے کہ تمہیں جب تک
قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ اور وہ جب اب یسوع مسیح کو جیوٹے کو دیکھتے ہیں اور مسیح یسوع کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، مسیح یسوع نے کوہ زیتون پر بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ خدا کے کلام کی باتیں شیئر کرتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب مسیح یسوع ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو وہ اوپر آسمان پر جب اٹھایا گیا تو انہوں نے وہاں پر بادلوں کو دیکھا۔ مسیح یسوع بادلوں کے ساتھ اٹھائے گئے تھے، اور یہودی پس منظر کے جو لوگ ہیں وہ بادلوں کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ تو وہ بادلوں کی حقیقت سے متعلق جانتے ہیں کہ جب وہ بیابان میں تھے، بنی اسرائیل قوم جب ان کے مصر کی غلامی سے نکلے تو خدا بادل کے ستون کی طرح، بادلوں کی طرح ان کے اوپر ٹھہرا رہتا تھا، اور صبح کے وقت وہ ان پر بادل کی طرح چھایا رہتا تھا تاکہ ان کو سورج کی تپش نہ پہنچے، اور رات کے وقت وہ آگ کا ستون بن کے ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ اور پھر جب خدا ان کے خادم، خدا ان کے بندہ سلیمان نے ہیکل کو بنایا تو جب خدا آ جاتا تھا تو ہیکل کے اوپر خدا کا بادل چھا جاتا تھا، ابر چھا جاتا تھا، جو خدا کی حضوری، خدا یہوہ کی حضوری کی علامت تھی۔ تو اس طرح سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع بادلوں پر اٹھائے گئے تو انہوں نے خدا کی پریزنس کو محسوس کیا کہ یسوع مسیح خدا باپ کی طرف لوٹ گئے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی خوشی کا سبب ایک اور بھی بات تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ مسیح یسوع نے ان پر، ان کے لیے برکت چاہی، ان کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان کو برکت دی۔ برکت کے متعلق آپ جانتے ہوں گے کہ ایک بھائی نے اپنے بھائی کو دھوکا دیا تھا۔ کس نے ایسا کیا تھا؟ برکت کے لیے یعقوب نے کیا تھا۔ ویری گڈ۔ یعقوب نے اپنے بھائی عیسو کو دھوکا دیا، اپنے باپ کو دھوکا دیا، اور اپنے بھائی کے حصے کی جو برکت ہے وہ لے لی۔ تو اس طرح سے برکت کا مطلب ہے بڑھنا۔ برکت خدا کے ساتھ روحانی یگانگت اور خدا کے ساتھ اس کی تمام نعمتوں میں ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور یہ نسلی یعنی خاندانی طور پہ خدا کا ساتھ ہونا ہے۔ جیسا خدا نے یعقوب کو جب برکت دی تو وہ برکت کے الفاظ اس سے واپس نہیں لیے جا سکے، اس لیے جب عیسو آیا تو عیسو باپ سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کہتا ہے کہ تیرے پاس کوئی اور برکت نہیں، تو مجھے برکت دے۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ جو کچھ اچھا تھا وہ میں یعقوب کو دے چکا ہوں، اور اب میں تجھے کیا دے سکتا ہوں؟ تو وہ گڑگڑاتا رہا، روتا رہا، تو بھی اسے برکت ملی نہیں۔ لیکن خیر جب اس نے بہت گڑگڑایا تو اس کے باپ نے کہا اب میرے پاس جو تیرے پاس تیرے لیے ہے میں تجھے دے دیتا ہوں۔ لیکن اس کی اس برکت میں بھی شامل یہ تھا کہ تو اپنے بھائی کا خادم کر۔ تو خدا نے وسعت کی برکت، ترقی کی، سرفرازی کی برکت یعقوب کو، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو برکت دی، اور شاگرد اس برکت کے گہرے مفہوم سے واقف تھے کہ اب ہمارا مسیحا، ہمارا منجی آسمان پر جا رہا ہے تو اس کے آخری الفاظ کس قدر بابرکت ہے، اس کے آخری الفاظ کس قدر ہمارے لیے ترقی کا سبب ہے، ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا سبب ہے۔ اور بے شک یہ ہر کسی شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یہ یسوع مسیح ہیں، ان کے الفاظ چاہے وہ زمینی زندگی میں ہیں، چاہے وہ آسمان پر اٹھائے جا رہے ہیں، سارے ہی بڑے بابرکت ہیں اور قابل قدر ہیں۔ تو جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے جو آخری الفاظ ہوتے ہیں ہم ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، تو یسوع مسیح کے شاگرد اس وجہ سے کہ وہ زمینی طور پہ سوچتے ہیں تو وہ ان باتوں کے لیے بڑے ایکسائٹڈ ہیں کہ مسیح نے ہمیں برکت دی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نمبر 1 مروثی طور پہ گناہ گار ہیں، نمبر 2 ہم خود بھی گناہ کرتے ہیں، جسے ہم ارتکابی گناہ جسے میں کہتا ہوں کہ جس کو ہم خود مرتکب ہوتے ہیں۔ تو ہماری جو بڑی اہم ضرورت ہے وہ آسمان پر ہے،
کہ جب میں مروں گا تو میرے ساتھ آسمان پہ کیا ہوگا، کیونکہ میں گناہ گار اور گناہ کی وجہ سے خدا کے حضور سے نکالا ہوا، خارج کیا ہوا۔ اب جب میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا؟ تو ایک الزام لگانے والا ہے جو بھائیوں پر الزام لگاتا ہے، جس کا نام ابلیس ہے، جو اس زمینی زندگی میں بھی جب ہم خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کرتے ہیں اور خدا کی برکات پر دھیان دیتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ہماری برائیوں کی وجہ سے ہمیں شرمندگی محسوس کرواتا ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں تو بڑا راست باز ہوں، میں خدا کا فرزند ہوں، اپنے کام دیکھے جو تو نے کیے۔ تو ایسے ہی خدا کے سامنے بھی ہمارا مقدمہ دائر ہوگا۔ تو اس لیے ہماری جو بنیادی ضرورت ہے خدا کے سامنے، کیونکہ شاید زمین پر کوئی شخص ہمارے کسی گناہ سے ناواقف ہو، لیکن آسمان پر خدا ہمارے تمام گناہوں سے واقف ہے، ہمارے تمام افعال سے واقف ہے، ہماری تمام باتوں سے واقف ہے، جو ہم چھپکے کرتے ہیں یا جو ہم علیحدگی میں کرتے ہیں، خدا ان سب سے واقف ہے۔ اس لیے پھر جو ہماری زیادہ ضرورت ہے وہ خدا کے سامنے شفاعت کی ہے۔ تو اس لیے وہ خوش ہیں کہ مسیح یسوع خدا کے پاس جا رہا ہے، بادلوں نے اسے اٹھا لیا ہے، یہوہ خدا کے پاس وہ چلا گیا ہے اور وہ وہاں پر ہمارے بیہاف پر بات کرے گا، ہمارے لیے بولے گا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھے گا رومیو کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 8واں باب، رومیو کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے 35ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے کو ہی دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے پرستوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا باپ کی دائیں طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ ہمیں کون مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ تو اس لیے یہاں پر زیادہ جو بابرکت اور خوشی کی بات ہے وہ 34ویں آیت بیان کرتی ہے کہ وہ ہماری شفاعت کے لیے خدا باپ کی دائیں طرف جا بیٹھا ہے، وہ وہاں پر ہماری شفاعت کرے گا، وہ ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور جب ہم اس زمینی زندگی میں زندگی گزارتے ہیں، ہماری زندگیوں میں کمیاں آتی رہتی ہیں، ہم غلطیاں گناہ خطا کرتے، معافی مانگتے، مسیح یسوع ہمیں معاف کرتے، وہ خدا باپ کے سامنے ہمیں شفاعت کرتے اور روح القدس کے ذریعہ سے ہمیں مضبوط کرتے تاکہ ہم گناہ کرتے نہ رہے بلکہ گناہ پر غالب آئے، کیونکہ خداوند کا کلام بیان کرتا ہے گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرنے پائے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع ہو، بلکہ تم اپنے اعضاء پاکیزگی کے لیے راست بازی کے حوالے کر دو تاکہ تمہاری زندگی میں خدا کا نام جلال پاتا رہے۔ اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، جب ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس لیے وہ گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے لیے برکت کی بات یہ ہے کہ مسیح خداوند آسمان پر اٹھائے گئے تاکہ وہ خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھے، ہمارے لیے شفاعت کریں تاکہ ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ جب ہم خداوند کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شاگرد خوشی مناتے ہوئے لوٹ آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح بادلوں کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے تو وہ خوشی کے ساتھ یروشلم کو لوٹ آئے، کیونکہ انہیں برکت ملی تھی، کیونکہ انہوں نے خدا کی بادشاہی کو سیکھ لیا تھا، کیونکہ
انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب خدا باپ کے سامنے جو ہماری ضروریات ہے، ہمارے بہاف پر بولنے والا ہمارا خداوند، ہمارا منجی خدا باپ کے حضور میں ہمارا شفایتی کے طور پہ کھڑا ہوا ہے، وہ اس کے دہنے ہاتھ جا بیٹھا ہے تاکہ وہ ہماری شفایت بھی کرے۔ اور چوتھی بات جس کے لیے وہ بہت ہی خوش تھے وہ تھا روح القدس کا نزول، کیونکہ خداوند نے کہا تھا میرا جانا ضرور ہے، اگر میں جاؤں گا تو دوسرے مددگار کو تمہارے لیے بھیج دوں گا، وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ مسیح یسوع ان کے ساتھ رہے، ان کو سکھاتے رہے، لیکن اب مسیح یسوع ان کو اپنی حقیقی پریزنٹ دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ کیسی پریزنٹ ہے؟ جب یسوع مسیح موجود تھے تو مسیح یسوع کیونکہ وہ انسانی جسم میں موجود تھے، اس لیے کئی دفعہ شاگردوں کو اس بات کی کمی کا احساس ہوا کہ مسیح یسوع ان کے ساتھ نہیں۔ آپ مثال دے سکتے ہیں، کوئی ایک ایگزامپل، جب شاگردوں نے فیل کیا کہ اگر یسوع یہاں پر ہمارے ساتھ ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، کوئی ایگزامپل آپ کے ذہن میں آئی ہو کہ اے خداوند یسوع اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی لازر نہ مرتا۔ پھر شاگرد جب یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کر رہے تھے تو نیچے شاگردوں کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کو لے آیا کہ میرا بیٹا بڑا بیمار ہے، اسے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، یہ کب برداتا اور لوٹتا ہے۔ تو شاگرد اس کو چنگا نہ کر سکے کیونکہ خداوند ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ کہاں پر تھا؟ پہاڑ پہ۔ خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر تھے اور وہ دعا کر رہے تھے اور شاگرد ان کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ رات کا واقعہ ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ جھیل کے دوسری طرف ہے اور شاگرد جو ہے وہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اور یسوع مسیح ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جھیل میں طوفان آیا اور اس کی موجودگی کو مس کر رہے تھے کہ خداوند ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ تو خداوند کیا کرتے ہیں؟ رات کے وقت اندھیرے میں پانی پر چل کر ان کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں یہ کون ہے؟ تو خداوند نے کہا خاطر جمع رکھو میں۔ تو مسیح یسوع بے شک وہ خدا ہیں، وہ ایک ہی وقت ہر جگہ موجود ہیں، لیکن جب وہ زمینی زندگی میں جب وہ زمین پر آئے، انسانی جسم میں آئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو فزیکلی جانا تھا، یعنی وہ گلیل کے پار کے علاقہ میں گئے، گراسینیوں کے علاقہ میں گئے، وہ مختلف علاقوں میں جیسے سور سیدہ میں گئے، خرازین کے علاقہ میں گئے، تو وہ چل کر سفر کر کے وہ گئے، ٹریول کر کے وہ گئے، حالانکہ وہ خدا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن اب جب وہ اپنی موجودگی کے لیے ایک شخصیت کو بھیجنے جا رہے ہیں تو وہ کیسی شخصیت کو بھیجنے جا رہے ہیں؟ خدا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تاکہ دوسرا مددگار بھیجوں، وہ ابد تک تمہارے اندر ہوگا۔ یسوع مسیح ساتھ ہیں، لیکن اب جس کو وہ بھیجنے لگے ہیں وہ اندر ہے۔ کیا ہی بابرکت اور خوشی کی بات ہے کہ اس کا انتظار باہر سے آؤٹ ورڈ سے نہیں، انورڈ موجود ہوگا، کہ ہمیں اس کی حضوری کا احساس ہمارے اندر برقرار رہے گا۔ اس لیے وہ خوش ہیں کہ ہمارے ساتھ خدا کی حقیقی پریزنس ہر وقت موجود رہے گی۔ اب چاہے شاگرد قید خانہ میں ہے، خداوند ان کے ساتھ، چاہے شاگرد صدر عدالت میں موجود ہیں، خداوند اپنے روح القدس کے وسیلہ سے ان کے ساتھ ہے۔ شاگرد چاہے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، خداوند ان کے ساتھ ہے۔ خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے، اور یہ جلال کا بھید ہے کہ خدا ہم میں بستا ہے۔ یہ بابرکت بات ہے، ہم جہاں بھی جائیں خداوند ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارا جو بدن ہے وہ روح القدس کا مقدس ہے، اور یہ تمہیں تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ملا ہے۔ یہ خدا کی بخشش ہے، یہ خدا کا گفٹ ہے، خدا نے ہمیں عنایت کیا ہے۔ تو اس لیے شاگرد خوش ہیں، کیونکہ یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں
تاکہ تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجوں جو اب تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ وہ ہمیشہ کلیسیا کے ساتھ ہے، ایمانداروں کے ساتھ ہے، ان میں سکونت کرتا ہے، اور اسی کی بدولت کلیسیائیں تشکیل پائیں۔ اس کے وسیلہ سے خدا کا کلام تحریر ہوا، اسی کے وسیلہ سے خدا کے کلام کا پھیلاؤ تمام دنیا میں ہوا، اور لوگ مسیح پر ایمان لے کر آئے۔ میں خدا کا خادم جو آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اپنی عقل کے ساتھ نہیں بلکہ روح القدس کی قائلیت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ روح القدس کے وسیلہ سے نیا بنانے اور مسیح یسوع کے خون کے وسیلہ سے دل کر پاک ہونے کے وسیلہ سے کھڑا ہوں۔ تو مسیح یسوع نے اپنا عظیم وعدہ پورا کیا، اور اسی کی بدولت وہ شاگرد جو کمزور تھے، جو لونڈی کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے کہ میں یسوع کو نہیں جانتا، 3 دفعہ مسیح یسوع کا انکار کیا۔ جب روح القدس ان میں بس گیا، آ گیا، تو وہ صدر عدالت میں بھی کہتے کیا یہ ممکن ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں۔ انہیں یہ ڈرا دھمکا کے کہا گیا، بے عزت کر کے نکالا گیا، صدر عدالت سے کہا گیا کہ آئندہ سے یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا۔ تو نے کہا ہمارے پر خدا کی بات ماننا آدمیوں کے باتیں ماننے سے زیادہ فرض ہے، ہم خدا کی بات مانیں گے۔ وہ نہیں ڈرتے تھے، اور وہ خدا کا کلام بیان، اور یہ روح القدس کی دلیری تھی، روح القدس کی قوت تھی جو ان میں سکونت کرتا تھا، ان میں بستا تھا۔ اس لیے وہ خوشی کے ساتھ لوٹ گئے، اور مسیح خداوند نے بھی کہا کہ جب تک تم کو عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو، اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، روح القدس کے ذریعہ سے دلیری حاصل کرو گے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ خدا کی طرف سے ان کے لیے تحفہ تھا کہ تم نے رکنا ہے، اور میں تمہارے لیے روح القدس بھیجوں گا، دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ اور شاگرد بڑے غور سے خدا کے کلام کی باتوں کو سن رہے ہیں، اور یہی حصہ جو کلام کا ہے جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو 10ویں آیت میں لکھا ہے اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اس طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بابرکت بات ہے کہ جیسے تم نے یسوع کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی اس کو آتے ہوئے بھی دیکھو گے۔ اور جب عید سعود ہے، یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے 4 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات، وہ اس لیے خوشی کے ساتھ لوٹے ہیں کیونکہ مسیح یسوع خدا باپ کے پاس لوٹ گئے ہیں۔ باتوں کا وہاں پر ظاہر ہونا خدا کی حضوری اور خدا یہوہ کی پریزنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور دوسری بات جس کے لیے وہ خوش ہے کیونکہ خدا یسوع مسیح نے ان کے لیے ہاتھ ملائے، ان کو برکت دی۔ اور تیسری بات جس کے لیے وہ خوش ہے کہ خدا باپ کے سامنے ہمارا شفاعتی جا بیٹھا ہے، خدا باپ کے دہنی طرف ہمارے بہاف پہ بولنے والا ہمارا مسیحا، ہمارا منجی جا بیٹھا ہے۔ وہ ہمارے لیے خدا باپ سے شفاعت کرے گا، اور وہ ہم سے ویسی ہی محبت رکھتا ہے جیسے اس دنیا میں رکھتا تھا، وہ ویسی ہی اب تک ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور وہ باپ کے سامنے ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ وہ روح القدس کو بھیجے گا، کیونکہ وہ جائے گا تو بھی روح القدس ہمارے پاس اسے بھیج دے گا۔ اس لیے وہ خوشی کے ساتھ یروشلم کو لوٹ کے خدا کی تمجید کرتے ہوئے چلے گئے۔ اور ہم اب جو یہاں پر پڑھ رہے ہیں وہ یہ کہ جب وہ وہاں پر کھڑے ہیں تو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ہوئے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہا کہ جس یسوع کو تم جاتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح سے پھر آسمان سے آتے ہوئے بھی دیکھو گے۔ تو اس طرح سے انہیں ایک امید بخشی گئی، وہ یہ کہ اس نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا، وہ ابد تک چلا نہیں گیا، وہ بھول نہیں گیا
لیا بلکہ وہ ہمیں لینے کے لیے آئے گا۔ اور یہی بات یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کی پہلی 3 آیات میں کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، تم خداوند پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم کو کہہ دیتا، میں جاتا ہوں اور جا کے تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، تاکہ پھر آ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی میرے ساتھ ہو۔ خدا ہمیں اپنی محبت سے کس قدر نوازتا ہے، وہ ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اس نے زمین پر آ کر بھی اپنی محبت کا عظیم اظہار کیا کہ کوئی شخص کسی کے لیے اپنی جان نہیں دیتا۔ مسیح یسوع ہمارے لیے مر گیا، اس لیے خدا کا بندہ رسول کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ تو اب ہم جو جیتے ہیں تو اس کے لیے جئیں جو سب کے لیے مر گیا اور جی بھی اٹھا، نہ کہ اپنے لیے جئیں۔ میرے عزیزو، ایک آخری بات میں کہوں گا، اس کے بعد ہم اسے کلوز کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ پہلا آدم خدا کی حضوری سے نکالا گیا، لیکن دوسرا آدم خدا کی حضوری میں داخل ہوا، اور وہ یسوع مسیح جو خدا کی حضوری میں چلا۔ ایسے ہی جب ہم پہلے آدم کے ذریعہ سے خدا کی حضور سے خارج کیے گئے، نکالے گئے، ہم پر گناہ کی وجہ سے موت کا حکم ہو چکا ہے، تو دوسرا آدم یعنی یسوع مسیح جو وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اس نے خدا کے ساتھ ہمارا میل بنا دیا، اس نے ہمارے لیے باندوں کے راستے کھول دیے، ہماری خدا کے ساتھ صلح کے راستوں کو بحال کر دیا۔ ایسے ہی جیسے یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیا گیا، جیسے آدم میں ہم سب نکال دیے گئے، مسیح یسوع میں ہم سب خدا کے حضور اٹھا لیے جائیں گے۔ میری مراد ریپچر ہے، جب یسوع مسیح اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئے گا، وہ اسپیس میں ہوگا، اور وہاں پر پہلا تسلیکیوں اس کا 4 باب اس کی 13ویں آیت سے 18ویں آیت تک جب پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ خدا خود للکار اور مقرر فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، تو پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے بدل جائیں گے، اور سب ہوا میں اٹھ کر خداوند کا استقبال کریں گے، اور اس طرح سے ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ تو پہلے مسیح یسوع آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور اس کے بعد جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس پر اپنا ایمان قائم کرتے ہیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ان سب کے لیے بھی آسمان کھل جائے گا اور وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں گے۔ تو عید صعود مسیح یسوع کا آسمان پر اٹھایا جانا خوشی کی بات ہے، برکت کی بات ہے، کیونکہ جب شاگرد مسیح یسوع کے ساتھ کوہ زیتون پر موجود ہیں، تو جب انہوں نے یسوع مسیح کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ لیا، تو خداوند کا کلام بیان کرتا ہے وہ خوشی مناتے ہوئے اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے، کیونکہ انہوں نے خدا کی برکات کو اپنی زندگی میں رسیو کر لیا تھا، حاصل کر لیا تھا۔ آج بطور ایماندار ہمارے لیے یہ برکت کی بات ہے کہ یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور وہ آسمان پر اٹھائے رہے کہ وسیلہ سے ہمارے لیے بیش بہا برکات کا سبب ہوئے، جن میں سے میں نے ابھی 5 برکات کا ذکر کیا۔ 5ویں ریپچر ہے، جیسے یسوع مسیح اٹھا لیے گئے ایسے ہم بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ تو آخری جو بات کہ جب یسوع مسیح اٹھا لیے گئے تو اب لازم ہے کہ ہم اس کے نام کی منادی کریں، ہم اس کا کلام دوسروں تک پھیلائیں، ہم ارشاد اعظم کی تکمیل کریں، کیونکہ روح القدس مل چکا ہے، اور ہم اگلے سنڈے خدا نے چاہا تو ہم عید پینتیکوس یعنی نزول روح القدس سے متعلق بات کریں گے، سیکھیں گے۔ آج ہم نے جو ہے عید صعود یعنی مسیح یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے سے متعلق بات کی ہے۔ تو ٹھیک 10ویں دن خدا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، خدا نے روح القدس کو بھیج دیا، اور وہ سب ایک جگہ جمع تھے، اور روح القدس ان پر نازل ہوا، اور روح القدس سے بھر کے اور خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرنے لگے، اور لوگ ان سے دنگ تھے، حیران تھے۔ سو ہم نیکسٹ سنڈے ضرور ان باتوں کو سیکھیں گے۔ تو جو آج ہمارے لیے پیغام ہے وہ یہ ہے، جب خدا نے ہمیں یہ برکات بخشی ہیں تو لازم ہے کہ ہم اس کے نام کی گواہی دیں اور اس کے
آسمان پر اٹھائے جانے کی برکات کو اپنے ساتھ، اپنے خاندان ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آئیے ہم اس کو جھکائیں، اپنی آنکھ کو بند کریں اور ہم خدا ان کے حضور میں دعا کریں۔ اے خدا، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہماری نجات کے کام پورا کیا۔ بے شک کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی اولیاء ہمارے لیے جان نہیں دے سکتا تھا، بلکہ وہی جو گناہوں سے مبرا، جو نہ تو مروسی طور پہ گناہ گار، نہ ہی ارتکابی طور پہ وہ گناہ کا کبھی مرتکب ہوا، اور وہ شخص وقت تیرا بیٹا یسوع مسیح ہے، جو کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ اس نے تمام ان تقاضوں کو جو میری نجات سے متعلق تھے، میرے لوگوں کی نجات سے متعلق تھے، ان کو اپنی زمینی زندگی میں پورا کیا، اور مر گیا اور دفن ہوا اور جی بھی اٹھا، اور اب وہ خدا باپ کی دائیں طرف جا بیٹھا ہے، اور وہ ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکے گا؟ بلکہ ان تمام حالتوں میں وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے۔ ہم اس کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے خداوند، آج جو کلام کا بیج بویا گیا وہ ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے اور 30 60 بلکہ 100 گنا پھل لائے، اور ہم اس خوشی کو اپنی زندگیوں میں ہمیشہ محسوس کرتے رہیں اور تیرے کلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ اور وہ خوشی یہ کہ خداوند نے ہمیں برکت بخشی، وہ خوشی یہ کہ خداوند ہمارے اندر بستا ہے، وہ خوشی یہ ہے کہ خداوند خدا نے اپنا روح ہمیں دے دیا، وہ خوشی یہ ہے کہ وہ آسمان پر جو ہماری نجات کے تقاضے ہیں خدا باپ کے سامنے ہمارے بخاف پر بولنے کے لیے موجود ہے۔ وہ خوشی یہ کہ جیسے ہم آدم کے وسیلہ سے خدا کے حضور سے خارج کیے ہوئے تھے، مسیح کے وسیلہ سے پھر خدا کے حضور میں داخل کیے جائیں گے۔ اے خداوند، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرے نام کو دھنیواد کہتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تجھے جلالی ہے، تو نے اپنے ساتھ رفاقت کے وسیلہ سے ہمیں جلالی بنایا ہے۔ بے شک جب تو آئے گا تو ہمیں گلوریفائی باڈی، جلالی بدن دیا جائے گا، ہم ہوا میں تیرا استقبال کریں گے اور ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں سارے فضل کے لیے، سارے رحم کے لیے، ساری برکات کے لیے، آج کی ساری رفاقت کے لیے، اپنے تمام اے خداوند حاضرین کے لیے، تمام بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بہنوں اور بھائیوں کے لیے، سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ آج کے کلام ہماری زندگی میں جڑ پکڑے اور 30 60 بلکہ 100 گنا پھل لائے۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آئیے ہم خداوند کے حضور میں خداوند کے نام کی مدح سرائی میں بڑھیں اور ہم خداوند کی تعریف کرتے ہوئے گیت گائیں گے۔ ناواں وچوں اچا یسو نام ویکھیا، اودا بول بالا ایتھے عام ویکھیا۔ ناواں وچوں اچا یسو نام ویکھیا، اور اسی گیت کے ساتھ ہم خداوند کے حضور میں اپنے ہدیہ جات شکر پیش کریں گے۔ ناواں وچوں اچا یسو نام ویکھیا، ناواں وچوں اچا یسو نام ویکھیا، اودا بول بالا ایتھے عام ویکھیا، اودا بول بالا ایتھے عام ویکھیا،